بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ میرے دوستو بزرگوں، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ سنیں گے کہ اللہ نے جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا انعام ہمارے لیے چھپا کے رکھے ہیں، اور مختصر سا نظارہ جنت کا، اور جنت کے شوق میں ایک صحابی کا انتقال انشاءاللہ سنیں گے، اور جنت کے طلب کرنے والے، محنت کرنے والے کو کیا انعام ہے انشاءاللہ آج کے درس میں سنیں گے۔ چلیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں کیا معلوم تمہارے لیے کیا کیا انعام چھپا رکھے ہیں؟ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا۔ آپ نے جنت کی ایک توصیف یعنی صفت فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے اس کی آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ کچھ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی کان نے نہ سنا اور نہ کسی انسان کے دل و خیال میں گزر چکا ہے۔ آپ نے یہ آیت ارشاد فرمائی، سورہ سجدہ کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، خواہ مطلب فرض عشاء کے لیے یا تہجد کے لیے بھی، یا خالی علیحدہ ہوتے ہیں اللہ کی یاد کرنے کے لیے، بلکہ اس طور پر علیحدہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے رب کو عذاب کے خوف سے اور جنت کی امید سے پکارتے ہیں، یعنی کہ ان کو جہنم سے پناہ اور جنت کی حصول کی فکر لگی رہتی ہے، اور ہمارے دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانے غیب میں موجود ہے، یعنی کہ یہ اعمال صالحہ کا صلہ ملا ہے، یا کہ جو اعمال دنیا میں ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کا صلہ جنت کی عوض میں دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اعمال صالح کے ساتھ جنت کے حصول کی ترغیب فرمائی ہے، کہ جنت کو حاصل کرنے کی محنت کرنے کی ترغیب فرمائی ہے، کہ جنت کس اعمال سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کہ جنت میں کون سے اعمال تم کو بڑی آسانی سے لے جا سکتے ہیں، اور جنت میں کیسے کیسے جو سامان اللہ نے بنا کے رکھے ہیں، انعامات چھپے ہیں، وہ کون سے اعمال صالح کی وجہ سے مل سکتے ہیں، اس کی ترغیب فرمائی ہے۔ خصوصاً رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ایسی بڑی جزا و بیان فرمائی ہے کہ اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت و ذکر الہی میں جاگنے والوں کے لیے جنت کی یہ بڑی بڑی انعامات میں، جیسا کہ حدیث میں ارشاد وارد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل سے اس کا خیال تک گزرا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، جس کا ترجمہ ہے، سو کسی شخص کو خبر نہیں کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب یعنی کہ جنت میں موجود ہیں۔ آئیے جنت کا مختصر سا نظارہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا سنتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ کوئی جنت کی تیاری کے لیے تیار ہے، کیونکہ جنت فنا ہونے والی نہیں ہے، یعنی
کہ جنت کو کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ایسا نور ہے جو لہلہا ہے، ایسا پھولوں کا دستہ ہے جو جھوم رہا ہے، اور ایسا محل ہے جو بلند بالا ہے، اور ایسی نہر ہے جو جاری رہنے والی ہے، ایسا پھل ہے جو پکا ہوا تیار ہے، ایسی بیوی ہے جو بہت حسین و جمال ہیں، لباس میں جو بڑے تعداد میں ہیں، سلامتی کے گھر میں رہنے کی جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے میوے ہیں، سبزار ہے، خوشی نعمت ہے، حسین و بلند مقامات میں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا انشاءاللہ کہہ لو۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے انشاءاللہ کہا۔ ہم بھی جب بھی کوئی عمل کریں اور اللہ سے امید رکھ کر کے اس عمل کریں تو اس امید سے عمل کریں کہ اللہ رب اس کو قبول کریں انشاءاللہ، اور ہم کو جنت کا حصول میں داخل کرنا کا اللہ اعلان کر دے اور ہم کو جنت میں آ جانا آسان کر دے۔ کیونکہ شوق جنت میں ایک صحابی کا انتقال لیا، جنت کے شوق نے ایک صحابی کا انتقال لیا۔ آئے سنتے کیسے؟ حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، یہ جس وقت نازل ہوئی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیاہ فام یعنی کالے صحابی بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا تھا، تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ نہ ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب اسے چھوڑ دو۔ فرمایا جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت یہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ اس کے سامنے پڑھی اور جنت کے حالات پر پہنچے تو اس نے ایک دم چیخ ماری جس سے اس کی روح نکل گئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی، تمہارا ساتھی، یہ تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق نے نکال لی ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے جنت کا شوق نصیب فرماوے اور جنت کی طلب میں ہماری روح نکلے انشاءاللہ۔ کیونکہ جنت کا طالب جنت کی محنت کرے گا۔ چلیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے میں نے جنت کی مثال نہیں دیکھی جس کا طالب سو گیا ہے، اور نہ دوزخ جیسی مصیبت اور عذاب دیکھا ہے جس کا بھاگنے والا یعنی اس سے اپنے آپ کو بچانے والا بھی سو گیا ہے۔ جس کا فائدہ ہے اس میں بھی طالب جنت کی خوب ترغیب کی گئی ہے۔ جنت کے امیدوار رکھنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا، لہذا ہم سب مسلمانوں کو اس کا امیدوار ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں اس کے حریص کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یعنی حرص کرنے والا کہ جنت میں جو سب سے زیادہ جیسے کیسے جلد سے جلد پہنچا جاوے، اس کی حرص کرنے والا۔ اس لیے جنت میں جانے کی خوب حرص کرنی چاہیے، جس سے ہمارے اندر بھی جو ایمان کا جذبہ بھی پیدا ہو، اور ایمان کا جذبہ اور جنت کا طلب، جنت کا حصول ہمارے اندر نیک اعمال کو پیدا کرے، اور ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو، ہمارے ایمان کو نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں توفیق عطا فرماوے اور اس کو حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم سنیں گے کہ جنت پر ایمان لانا فرض ہے انشاءاللہ.